اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ تمام لوگوں کی عبادات و اطاعات کو قبول کرے۔ یہ ہمارا دوسرا جلسہ ہے کہ جو موضوع تقویٰ پہ بحث کر رہے تھے، اور یہ بتایا کہ تقویٰ ایک حالت ہے انسان متقی میں جو ملکہ بن چکی ہوں، اور وہ حالت انسان متقی کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ تقویٰ کے متعلق ہمیں بحث کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کے متعلق بھی بتایا بحث کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ روزہ وسیلہ ہے تقویٰ تک پہنچنے کا، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، گرچہ یہاں ہدایت سے مراد شاید ہدایت خاصہ ہے، وگرنہ قرآن ہدایت عمومی سب کے لیے ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ تھا کہ خداوند متعال انسان متقی کے اعمال کو قبول کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تقویٰ کے متعلق بحث کریں اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے۔ لہٰذا اس کے علاوہ اور ایک نقطہ بھی ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے تقویٰ واحد وہ سبب ہے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کر دیتا ہے، خدا سے قربت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے، دیکھیے یہ آیت مبارکہ، یہ آیہ مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے ہم نے تم انسان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد تم لوگوں کو قوموں اور قبیلوں میں قرار دیا، الگ الگ قوم، الگ الگ قبیلے۔ لیکن یہ جو الگ الگ قوموں میں قرار دیا، الگ الگ قبیلے میں جو بانٹے گئے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپس میں فخر کرے، آپس میں مباحثت کرے، نہ، کوئی ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں رکھتے، سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا کوئی فضیلت بخصوصی ایک دوسرے پر نہیں رکھتے۔ پس لہٰذا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی خدا کے نظر میں معزز ہو تو صرف وہ ہیں جس میں تقویٰ زیادہ پایا جائے، جس میں تقویٰ زیادہ پایا جائے وہ خدا کے نظر میں معزز اور عزیز ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے ان تمام مطالب کو توجہ رکھتے ہوئے تقویٰ کے بارے میں بحث کریں۔ اہمیت تقویٰ، قرآن مجید میں یہ تقویٰ، خود لفظ تقویٰ جیسے محققین نے بتایا 17 بار تکرار ہوا ہے، اور اس تقویٰ کے مشتقات 200 سے اوپر تکرار ہو چکے ہیں، تو خود یہ اہمیت کا باعث ہے۔ ایک موضوع کی اہمیت پہ یہ دلالت کرتا ہے متعدد بار تکرار ہونا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تقویٰ کو بہت اہم اعمال کا نتیجہ قرار دیا، یعنی بہت سے اعمال ہیں جو بہت مہم ہیں،
ان مہم اعمال کا نتیجہ تقویٰ قرار دیا ہے۔ جیسے خود یہی روزہ، یہ پہلی آیت جو تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ واجب قرار دیا گیا، کیوں؟ لعلکم تتقون۔ اور روزہ ایک مہم عمل ہے لیکن وسیلہ ہے تقویٰ تک پہنچنے کا۔ اور اسی طرح عدالت اسلام میں مہم ترین موضوع ہے، ہر چیز میں عدالت ضروری ہے، لیکن پروردگار عالم حتی عدالت کو بھی وسیلہ قرار دے رہا ہے تقویٰ تک پہنچنے کے لیے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، تم عدالت اختیار کر لو، عدالت سے کام لو، عدالت قریب ہے تقویٰ سے، یعنی عدالت بھی ایک وسیلہ ہے تقویٰ تک پہنچنا۔ یا اسی طرح عفو و بخشش اسلام میں مہم ترین موضوع ہے، متقین کی صفات میں سے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو عفو و بخشش کرنے والے۔ لیکن پروردگار عالم اس موضوع مہم کو بھی جو عفو و بخشش ہے وسیلہ قرار دے رہا ہے تقویٰ تک پہنچنے کا۔ وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، تمہارا بخشش کرنا تقویٰ سے قریب ہے، یعنی اس سے تقویٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یا اسی طرح ہدایت، سب سے مہم ترین موضوع اسلام میں ہدایت ہے۔ ہدایت بشر، جس نے ہدایت پا لیا اس نے سعادت پا لی۔ اسی ہدایت کو بھی طریق اور راستہ بتا رہا ہے قرآن کی تقویٰ تک پہنچنے کا، ایک وسیلہ خود ہدایت ہے۔ جیسے یہ آیت والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے، زادہم ہدن، پروردگار عالم ان کے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور وآتاہم تقواہم، اور اس کے بعد ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے۔ تو ہدایت بھی وسیلہ قرار دیا تقویٰ تک پہنچنے کا۔ یہ ایک موضوع مہم ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد آپ آ جائیے، یہ تقویٰ جو ابھی تک ہم نے بحث کی، بہت سے ضروری اور مہم اعمال وسیلہ بن رہے تھے، اس تقویٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بن رہے تھے، لیکن بعض روایات معتبر میں ہیں وہ تقویٰ جو ابھی تک ہم نے بتایا، وہ تقویٰ جو انسان کو سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے خداوند متعال سے، وہ تقویٰ کہ جو ہدن للمتقین، قرآن ہدایت خاصہ رکھتا ہے متقین کے لیے، اس تقویٰ سے منظور محبت علی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ماہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں، امام علی کی شہادت ہو گئی اس مہینے میں۔ لہٰذا یہ روایت عمالی صدوق میں ہے کہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام خطاب ہو کے امام علی علیہ السلام سے، یا علی حبک تقوی والایمان، جتنے بھی ابھی اعمال صالح تھے وہ بتائے وسیلہ ہیں تقویٰ تک پہنچنے کا، لیکن محبت علی خود تقویٰ ہے، عین التقویٰ، عین ایمان مثلا۔ یعنی ابھی تک بتایا ہمیں تقویٰ حاصل کرنا چاہیے، وہ تقویٰ جو حفاظت کرتی ہیں وہ محبت علی، ایمان بعلی، ایمان، معرفت علی ابن ابی طالب، معرفت بولایت، یہ ہے تقویٰ بر اساس روایات صحیحہ۔ لہٰذا آپ خود دیکھیے، واقعاً جس کے دل میں علی کی واقعی محبت ہو، یہ کہ ہم جو واقعی کہہ رہے ہیں، کبھی انسان دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ محبت الگ ہے، واقعی محبت ہونا الگ ہے۔ جو علی سے واقعی محبت کرتا ہے اس نے واقعاً سب کچھ پا لیا، جس نے علی کی معرفت اپنے مقدور کے مطابق حاصل کر لیا، اس نے سب کچھ پا لیا ہے، اس نے تقویٰ حاصل کیا، اس نے اللہ کی رضایت حاصل کی ہے۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، جو واقعاً علی کے محب ہوں، مثلا سلمان، ابو ذر، جناب مالک اشتر، یا جو امام حسین کے محب واقعی، جناب حبیب ابن مظاہر،
ان کے بارے میں ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں؟ حتیٰ ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ مالک اشتر گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ہم تصور گناہ بھی ان کے بھی نسبت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک سوال آپ خود سے پوچھئے، کیوں ہم جناب حبیب کے متعلق، جناب مالک اشتر کے متعلق تصور گناہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ واقعاً یہ علی کے محب ہیں۔ محبت علی جس کے دل میں ہو، جس نے امام علی کو اپنا مولا قرار دیا، وہ کبھی امام علیہ السلام کی نارضایتی کو کسب نہیں کرتا، علی کے مولا، علی کے خدا کے نارضایتی کو کبھی بھی کسب نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو محب علی ہیں، واقعاً اس کے دل میں علی کی محبت، علی کی معرفت، وہی تقویٰ اور وہی ایمان ہے۔ لہٰذا اور کبھی بھی مثلاً امام کے اصحاب میں سے کوئی اشتباہ بھی کرتا ہے، اب انجانے نہ جانے اشتباہ کرتا ہے تو امام ٹوک بھی دیتے ہیں۔ یہاں ہم تفصیلی بات نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے، فقط اشارہ کرتے ہیں۔ عثمان بن حنیف امام علیہ السلام کے طرف سے ایک والی تھا بصرہ میں، امام نے سنا کہ اس نے اشتباہ کیا، اسی وقت اس کے اشتباہ پہ ٹوکتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ وہ خط ابھی نہج البلاغہ میں آیا، اور امام علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں، اس سے التماس کرتے ہیں، وَأَعِینُونِی بِوَرَعٍ وَإِجْتِہَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ۔ تم ہم جیسے تو نہیں ہو سکتے، کوئی بھی امام معصوم جیسے نہیں ہو سکتے، غیر معصوم ولو جتنے بھی اس کی قدر اور منزلت ہوں، جتنے اس نے علم حاصل کیا، تقوی حاصل کیا، مقامات عالیہ بھی حاصل کر لیا ہو، لیکن امام معصوم کے مقابل میں ایک ذرہ ہے دریا کے مقابل میں۔ جیسے دریا کے مقابل میں ذرہ کیا ہوتا ہے، امام معصوم کے مقابل میں کوئی بھی ہو علمی اور تقوی جس مقامات پہ پہنچا ہو، وہ امام معصوم جیسے تو نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کے مثل، ان کے نظیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن امام فرماتے ہیں تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری مدد تو کر سکتے ہیں، تقوی کے ذریعے، عفت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، حد اقل کوشش کر لیجئے، حد اقل اطاعت خدا میں کوشش کرنی چاہیے، گناہ وغیرہ سے اجتناب میں کوششیں اپنی جاری رکھنی چاہیے مثلا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے کہ وہ آیت بھی گویا اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان روایات کے، جب ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں، دقت کرتے ہیں، اس کے ذیل میں ہمیں اس آیات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کر لو، اور وکونوا مع الصادقین۔ حتیٰ ہو سکتا ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ وکونوا مع الصادقین یہ جملہ عطف تفسیری ما قبل ہو، یعنی وہی تقوی، اتقوا اللہ وہی وکونوا مع الصادقین، یعنی آل محمد کے ساتھ رہنا ہی تقوی ہے مثلا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں واقعی محبین محمد و آل محمد میں قرار دیں، اور ان کے اقوال مبارکہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔